اعتکاف تین قسم کا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے اوپر خود واجب کر لے، جیسے نظر کا اعتکاف۔ دوسرا نفلی اعتکاف کہ مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لے۔ تیسرا اعتکاف سنت جو کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ اعتکاف سنت یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے پابندی سے کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اگر کبھی کسی سبب کی وجہ سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کر سکے تو آئندہ آنے والے سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 روز کا اعتکاف فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دائمی سنت پر جتنا ممکن ہو سکے عمل کرنا چاہیے۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس کی فضیلت کی کوئی انتہا نہیں۔ مسجد کے کونے میں بیٹھ جانا اعتکاف کی نیت کے ساتھ گناہوں سے رکنا ہے اور اس میں نیکیوں کا تسلسل ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کی، ابن ماجہ شریف کی یہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا کہ ہوا یعتکف الذنوب، کہ معتکف گناہوں سے رکا رہتا ہے اور وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اور وہ تمام نیکیوں کو کرتا رہتا ہے، یعنی جن نیکیوں کی وجہ سے وہ اعتکاف کی وجہ سے رک گیا، مثلا وہ نماز جنازہ میں شرکت نہیں کر سکتا، دیگر بہت سے اعمال جو کرتا تھا اب اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف والے کو یہ بشارت عطا فرمائی کہ اعتکاف کی وجہ سے جو نیکیاں وہ نہیں کر پا رہا اس کا ثواب بھی اس کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے۔ کتنی بڑی بشارت ہے اعتکاف کرنے والے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حج کی بشارت بھی عطا فرمائی اور 2 عمروں کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ تو اتنی بڑی نیکیوں کا ثواب آخری عشرے میں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کی وجہ سے مل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔